اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ نور کا متضاد ظلمت ہے، یعنی اندھیرا۔ اس لحاظ سے کچھ سجائی نہ دینے کی کیفیت کا نام اندھیرا ہے اور سجائی دینے کی کیفیت کا نام روشنی۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔ نور کی مثال انسان کی محدود سمجھ کے لیے غیر محدود ذات کے تصور کو قریب لانے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا ہادی ہے، وہ اس کے نور سے حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور وہ گمراہی سے اس کی ہدایت کی طرف آ کر اسے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ ہادی ہے آسمان والوں اور زمین والوں کا، وہی ان دونوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتا ہے۔ مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال، یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے۔ ایمان والوں کے دلوں میں ایمان، اسلام اور قرآن کا نور کمشکاتی، ایک تاک کی سی ہے۔ تاک دیوار کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چراغ رکھا جاتا ہے۔ تاک سے مراد بندہ مومن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی روشنی جہان میں پھیلتی ہے۔ چراغ سے مراد ایمان کی استعداد ہے۔ فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے۔ تاک میں چراغ رکھنے کی وجہ سے روشنی ہر طرف پھیلتی ہے اور پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ کعب احبار نے کہا، المصباح سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہے۔ فانوس اس شیشے کو کہتے ہیں جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے۔ فانوس چراغ کو ہوا سے بچاتا ہے۔ فانوس کی وجہ سے چراغ کی روشنی صاف ہو جاتی ہے اور اس کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فانوس سے مراد دل ہے۔ الزجاجہ کانہا کوکب دری، وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، یعنی اپنی خوبصورتی اور نفاست اور لطافت کی وجہ سے یوں لگے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ یوقد من شجرات مبارکات زیتونہ، وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ زیتون کا درخت طویل عمر والا ہوتا ہے جس کا ہر حصہ مفید ہے۔ زیتون کے درخت کو مبارک کہا گیا کیونکہ زیتون کا درخت مفید ہوتا ہے، اس کا تیل، اس کی لکڑیاں، اس کے پتے اور اس کا پھل، ہر چیز مفید ہے۔ زیتون کا درخت بڑا بابرکت درخت ہے، اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا تیل چراغوں میں جلایا جاتا ہے اور نفیس مفید روشنی دیتا ہے۔ یہ بطور سالن بھی کام آتا ہے۔ اس قسم کی خاص لذت بھی ہے، اس کے اندر ایک لذت بھی ہے۔ کمال یہ ہے کہ درخت سے تیل نکالنے کے لیے کسی کو کولو کی ضرورت نہیں، ہر شخص بآسانی خود نکال سکتا ہے۔ زیتون کے تیل سے ناسور اچھا ہوتا ہے، چوٹی سے جڑ تک اس کے درخت میں تیل ہی تیل ہے۔ زیتون کا درخت وادی مقدس طوبہ میں پیدا ہوا ہوتا ہے۔ زیتون کے مبارک درخت سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی ہر چیز مفید ہے۔ تیل سے آگ بھڑکتی ہے، تیل سے چراغ جلتے ہیں، تیل سے روشنی ہوتی ہے۔ یہاں تیل سے مراد قرآن مجید کا علم اور اس کا فہم ہے۔ لا شرقیات ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی وہ صرف مشرق کی جانب نہیں ہے کہ وہ دن کے آخری حصے میں اس کو سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو، ولا غربیہ، اور وہ فقط غربی یعنی مغرب کی جانب بھی نہیں کہ دن کے پہلے حصے میں اس کو سورج کی روشنی حاصل نہ ہوتی ہو۔ جب یہ دونوں امور نہیں تو وہ زمین کے درمیان میں اگا ہوا ہے، جیسے ملک شام کا زیتون، جیسے صبح و شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ نہایت عمدہ ہے اور اس کا تیل انتہائی صاف۔ زیتون کے درخت سے قرآن مجید مراد لی گئی۔ اس کے شرقی یا غربی ہونے سے مراد اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے اس کا علم عام ہے۔ اس کا علم ساری زندگی کے لیے ہے۔ اس کا علم صرف ایک بار حاصل کرنے والا نہیں، زندگی کے آغاز سے اختتام تک حاصل کرنے والا ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ یعنی اس کا تیل انتہائی صاف ہے جس کی وجہ سے جب اسے آگ لگتی ہے تو زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، آگ حرارت پہنچاتی ہے، آگ سے چراغ جلائے جاتے ہیں۔
نور علی نور، نور پر نور ہے، یعنی آگ کی روشنی اور زیتون کے تیل کی روشنی۔ یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور اسے مومن کے احوال کے ساتھ ملائیے۔ اس کا قلب اللہ کے نور سے منور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت جس پر اسے پیدا کیا گیا وہ زیتون کے پاک صاف تیل کی مانند ہے، بس اس کی فطرت صاف اور تعلیمات الہیہ اور اعمال مشروعہ کے لیے بہت مفید ہے۔ جب اس کے پاس علم اور ایمان پہنچتا ہے تو یہ نور اس کے قلب میں روشن ہو جاتا ہے، جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے۔ اس کا قلب برے ارادوں، فہم کی خرابی سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب قلب میں ایمان جگہ پکڑتا ہے تو تمام قدورتوں سے پاک ہونے کی وجہ سے اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے، اور یہ قلب کی صفائی موتی کی طرح چمکتے ہوئے فانوس کی مانند ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف خود لپکنا چاہتا ہے۔ یہ نور طلب کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ یہ نور پاک اور طیب لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی اتباع کی توفیق جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ نور یہ قرآن ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عقل اور فہم حاصل کریں۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہے۔ یہ مثالیں اس لیے بھی بیان کی گئیں تاکہ باطل سے حق واضح ہو جائے، کیونکہ ضرب الامثال اسی کی وجہ سے بندوں کو واضح طور پر ان کا علم حاصل ہوتا ہے، اس کے قریب کرتی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، بس اس کا علم تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ضرب الامثال اس ہستی کی بیان کی ہوئی ہے جو تمام اشیاء کے حقائق ان کی تفاصیل کو جانتی ہے، اور یہ بھی جانتی ہے کہ ان میں بندوں کے لیے مصلحت ہے۔ بس تمہیں ان پر اعتراض اور ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمہیں ان میں تدبر اور غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں، اور جن میں اس کے نام کو یاد کیا جائے، اور اس میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورۃ النور آیت 36۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے تارے۔ اللہ تعالیٰ کی نور کی قندیلیں مسجدوں اور دین کی تعلیم کے مراکز روشن ہوتے ہیں۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں رہتے ہیں جن کو بلند کرنے اور ان میں اپنے ذکر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ گھروں سے مراد اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کے مراکز ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ گھروں کو بلند کرنے سے مراد گھر کی دیواریں اٹھانا، گھر کی تعمیر کرنا، گھروں کو بلند کرنے سے مراد گھروں کو شرکی افعال اور اقوال سے پاک کرنا ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جن میں ان کے نام کو یاد کیا جائے۔ مساجد میں اللہ کا نام ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اس میں ذکر الہی، تعلیم، مذاکرے، تلاوت قرآن، تسبیح اور تحلیل سب شامل ہیں۔ مساجد میں فرض اور نفل ہر قسم کی نماز کے لیے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے، جیسے حرم کی نماز کو مختلف چینل پر دکھا کر پوری دنیا میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رب العزت نے ان لوگوں کی مداح بیان کی ہے جو مساجد کو عبادات کے ذریعے آباد کرتے ہیں،
وہ اخلاص کے ساتھ صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان دو اوقات کے شرف کی وجہ سے ان کو مخصوص کیا۔ تسبیح میں نماز بھی شامل ہے۔ صبح شام کے اوقات کے اذکار بھی اس میں شامل ہیں۔ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روشن ہوتے ہیں وہ صبح شام مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ سورۃ النور آیا 37۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے یعنی باجماعت نماز قائم کرتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے یعنی وہ اخلاص سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی انہیں اس دن کا دھڑکا رہتا ہے کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہوگا۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ اور زیادہ دے، ان کو زیادہ دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سورۃ النور آیا 38۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے عمل کی بہترین جزا دے، یعنی ان کے عمل صالح پر انہیں جزا عطا فرمائے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے، یعنی وہ اپنے فضل و کرم سے اعمال سے بڑھ کر انہیں عطا کرے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں، اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق سے مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے، اس سے مراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرنا ہے جہاں رزق کی فراوانی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر دی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا، اگر جی چاہے تو یاد پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ انہیں اتنا اجر عطا کرے گا کہ ان کے مال وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر شمار اور بغیر ناپ تول کے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ بے حساب دے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبوہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا اور اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورۃ النور آیا 39۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جنہوں نے اپنے رب کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا انکار کیا، رب العزت نے دو مثالیں بیان فرمائیں تاکہ کافروں کے اعمال کے اکارت جانے اور ان کی حسرت کو ظاہر فرمائے۔ اعمالہم ان کے اعمال، اس سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر اور مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، مثلاً صلہ رحمی، صدقہ اور خیرات، ہسپتال بنانا، غریبوں کی خدمت کرنا، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، بیت اللہ کی تعمیر، حاجیوں کو پانی پلانا۔ کسراب بقیعۃ یحسبوہ الظمآن ماء،
صحرا میں سیراب جیسے ہیں، جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے۔ سیراب چلنے کو کہتے ہیں، اس ریت کو کہتے ہیں جو چلتے ہوئے پانی کی طرح دکھائی دیتی ہے، جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے چمکتی ہے تو پانی نظر آتا ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال سیراب کی طرح ہے، جیسے سیراب بنتے ہیں تو ریت پانی نظر آتی ہے، ایسے ہی کافروں کے اعمال ہیں جو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بے وزن ہو جائیں گے، ان کی جزا نہیں ملے گی۔ رب العزت نے فرمایا اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے، جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ سورۃ الفرقان آیہ 23۔ حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، حتیٰ کہ جب وہ وہاں آیا تو اس نے کچھ بھی نہ پایا۔ یعنی جیسے سیراب کے پاس جانے والے کو پانی نہیں ملتا، اسی طرح کافر قیامت کے دن آئے گا، وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خیر پائے گا، جبکہ وہ اس کے پاس جائے گا تو بھلائی نہیں پائے گا بلکہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے کسی معمولی کام کو بھی مخفی نہیں پائے گا، تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب چکا دے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو دور نہ سمجھیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر ایک بادل ہے اور اوپر تلے کئی اندھیرے۔ جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سورۃ النور آیہ 40۔ او کظلمات فی بحر لجی، یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے دوسری مثال بیان فرمائی، اور اس میں 5 تاریکیاں ہیں۔ اس کا کلام تاریک، اس کا علم تاریک، اس کا عمل تاریک، اس کا نکلنا تاریک، اس کا داخل ہونا تاریک، اس کا ٹھکانہ تاریکیوں میں قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ گہرے سمندر سے مراد دنیا ہے۔ یغشاہ موج من فوقہ سحاب، جس سے ایک موج ڈھانپتی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اور اس کے اوپر ایک بادل۔ موجوں سے دنیا کی زندگی کی موجیں، یعنی وقت کی لہریں، گزرنے والا وقت۔ بادل سے مراد کافرانہ اعتقاد۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اوپر تلے کئی اندھیرے۔ ظلمات سے مراد اندھیرے ہیں۔ کافروں کے کفر کو ظلمات سے یعنی اندھیروں سے مثال دی ہے۔ عقیدے کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، گمراہیوں کے اندھیرے، اللہ کے عذاب سے اور انجام سے ناواقفیت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے جو کافر کو ہدایت کے راستے پر نہیں آنے دیتے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب آدمی اپنے ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے۔ دوسری مثال میں کفر کے اندھیروں کو سمندر کے اندھیروں سے واضح کیا۔ یہ دنیا کی زندگی میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی نہیں پاتے، کیسے ان کے لیے گزرتے وقت اور حالات میں صحیح رویہ رکھنا ناممکن ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ کی ہدایت، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، آخرت میں میدان حشر میں ملنے والا نور۔ کیونکہ اس کا نفس ظالم اور جاہل ہے، اس میں کوئی بھلائی اور کوئی روشنی نہیں سوائے اس بھلائی اور روشنی کے جو اس کا رب اسے عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے روشنی میں رکھے، ہمیں اپنے نور میں رکھے اور ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔